بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ أَدَاءَ رمضان أَوْ غَيْرَهُ۔ اب یہاں پہ روزے کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ اس میں نیت کب کرے گا اور کتنی تاخیر کی گنجائش ہے اور کتنی تاخیر نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں روزہ فرض ہوگا یا نفل ہوگا، اور اگر فرض ہو تو وہ ادائے رمضان ہوگا یا ادائے رمضان کے علاوہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی یا تو رمضان کا روزہ یعنی فرض ہوگا، یا نفل ہوگا، یا فرض کے علاوہ جیسے کفارہ ہے یا نذر وغیرہ کا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا قضا کا روزہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ تو فرض روزے کا اور نفل روزے کا حکم ایک ہے، یعنی سورج جب ڈوب جائے اس کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک وہ نیت کر سکتا ہے، اور نصف نہار جو ہوتا ہے شرعی، اس سے پہلے تک بھی وہ کیا ہے، روزے کی نیت کر سکتا ہے، جب کہ کوئی چیز اس نے ایسی نہ کھائی ہو جس کی بنیاد پر اس کا کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے، یا پیا ہو، یا بہرحال جو منافی روزہ ہے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو۔ تو فرض روزے میں اور نفل روزے میں کیا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کے طلوع فجر تک اور نصف نہار شرعی سے پہلے تک بھی وہ کیا ہے، روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب رہی بات قضا یا کفارہ ہو، تو اس میں سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک کر سکتا ہے، لیکن نصف نہار شرعی سے پہلے مطلب اس کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی رات ہی میں اس کو نیت کرنا کیا ہے، ضروری ہوگا۔ اور فرض اور نفل میں کیا تھا کہ نیت متقدمہ سے بھی روزہ درست ہو جائے گا، اور نیت متاخرہ یعنی نصف نہار شرعی تک بھی وہ متاخر کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے، قضا کا روزہ ہے یا کفارہ ہے تو اس میں کیا ہے، رات ہی میں نیت ضروری ہے۔ دیکھیں، اور رہی بات روزے کی، تو اس بات سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ روزہ فرض ہوگا یا نفل ہوگا۔ تو اگر فرض ہو تو اب یہ اس بات سے خالی نہیں کہ یا تو ادائے رمضان ہوگا یا غیر ادائے رمضان ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ أَدَاءَ رمضان، تو اگر ادائے رمضان ہو تو نیت متقدمہ سے بھی جائز ہے، غروب شمس تک، نیت متقدمہ سے جائز ہے غروب شمس کے بعد، وَبِمُقَارَنَةٍ وَهُوَ الْأَصْلُ، اور نیت مقارنہ کے ساتھ، اور وہی اصل ہے، یعنی طلوع فجر کے مقارن ہے، یعنی جیسے طلوع فجر ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں وہ روزے کی نیت کر لے، طلوع فجر ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ الْأَصْلُ، اور قران ہی اصل ہے، ٹھیک ہے، کیا قران ہی اصل ہے، یعنی جب طلوع فجر ہو اسی وقت نیت کرے، بہتر یہی ہے، لیکن پہلے بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَبِمُتَأَخِّرَةٍ عَنِ الشُّرُوعِ إِلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِي، اور شروع سے متاخر ہونے کے ساتھ ساتھ نصف نہار شرعی سے پہلے تک، ٹھیک ہے، یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے تک بھی یہ کیا ہے، نیت کر سکتا ہے روزے کی، تَيْسِيرًا عَلَى الصَّائِمِينَ، اور یہ کیوں ہے، روزے دار پر آسانی کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَدَاءِ رمضان مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، اور اگر ادائے رمضان کے علاوہ ہو، مثلا قضا ہے یا نذر ہے یا کفارہ ہے، تو غروب شمس سے نیت متقدمہ کے ساتھ جائز ہے، یعنی غروب شمس سے طلوع فجر تک نیت متقدمہ کے ساتھ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، اور نیت مقارنہ کے ساتھ بھی جائز ہے طلوع فجر کے، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْقِرَانُ كَمَا فِي فتاوی قاضی خاں، کیونکہ اصل کیا ہے، قران ہے، جیسا کہ فتاوی قاضی خاں میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا فَكَرَمْضَانَ أَدَاءً، اور اگر نفل ہے تو یہ رمضان کی طرح ہیں جو ادا ہوتی ہے، یعنی رمضان ادا کی طرح ہیں، نفل کا ہو۔ تو یہاں پر نذر کے بارے میں اور کفارے کے بارے میں بتایا کہ مغرب کے بعد سے یا سورج ڈوبنے کے بعد سے کیا ہے، طلوع فجر تک نیت کر سکتا ہے۔ پھر آگے کہا کہ بِنِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، مقارنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر ہو رہی ہے اور ساتھ میں وہ نیت کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات میں کیا ہے،
نیت ضروری نہیں ہے نظر اور وہ کفارے وغیرہ کے تعلق سے۔ حالانکہ فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ اگر نظر ہے یا کفارہ ہے یا قضاء رمضان ہے تو رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور مقارنہ سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ مقارنہ کب متحقق ہوگا؟ جب دونوں ایک ساتھ پائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب طلوع فجر ہو رہی ہے اس وقت نیت کرے گا تو تبعیت نیت کہاں پائے گئی؟ یعنی رات میں نیت کرنا نہیں پائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں مقارنہ سے بالکل مقارنہ نہیں مراد ہے، بلکہ مقاربہ مراد ہے۔ مقاربہ کیا؟ یعنی طلوع فجر جب قریب ہوئی، مثال کے طور پر 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ باقی ہے، اس سے پہلے اس نے نیت کر لی تو یہ تبعیت نیت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مقارنہ سے کیا مراد ہے؟ مقاربہ، یعنی قریب ہو جائے، لہٰذا کیا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ وَأَمَّا الْحَجُّ فَالنِّيَّةُ فِيهِ سَابِقَةٌ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، اور رہی بات حج کی تو اس میں نیت ادا پر پہلے ہے احرام کے وقت۔ وَهُوَ النِّيَّةُ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ سُوقِ الْهَدْيِ، اور وہ تلبیہ کے وقت نیت ہے یا جو اس کے قائم مقام ہے، یعنی ہدی کو لے جانا۔ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقِرَانُ وَالتَّأْخِيرُ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ أَفْعَالُهُ، تو یہاں پر قران اور تاخیر ممکن نہیں، کیونکہ اس کے افعال صحیح نہیں ہوں گے، الا اذا تقدم الاحرام، مگر جب کہ کیا ہے؟ احرام سے نیت متقدم ہو۔ وہی رکن فیہ او شرط علی قولین، اور یہ اس میں کیا ہے؟ رکن ہے یا شرط ہے، دو قول کے مطابق، یعنی نیت کا احرام پر مقدم ہونا یا افعال حج پر مقدم ہونا، یہ کیا ہے؟ یا تو رکن ہے یا شرط ہے۔ اور حج میں کی جو نیت کریں گے یہ کیا ہے؟ نہ نیت متاخرہ کے ذریعے درست ہوگی اور نہ ہی مقارنہ کے ساتھ، کیونکہ نیت کا افعال حج سے پہلے پایا جانا رکن ہے یا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اور رکن یا شرط دونوں میں سے کوئی اگر فوت ہو جائے تو حج درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا حج میں کیا ہے؟ جیسے روزے میں تھا کہ متقدم بھی کر سکتے ہیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے معاملے میں کیا ہے؟ نیت کو آپ کو مقدم کرنا لازم ہوگا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ نیت کا مقدم کرنا رکن ہے یا شرط ہے، اور اگر ہم مقارن کر دیں یا مؤخر کر دیں تو رکن یا شرط کیا ہے؟ فوت ہو جائے گی، اور جب یہ دونوں میں سے کوئی چیز فوت ہو جائے گی تو کیا ہے؟ حج درست نہیں ہوگا۔ فائدہ حل تصح نیت عبادت وہی فی عبادت اخری، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص کسی دوسری عبادت میں ہے یا کسی عبادت میں ہے اور دوسری عبادت کی نیت کرنا چاہ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر نیت کرنا چاہے تو نیت کر سکتا ہے، عبادت درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر فرض یا نفل نماز کوئی پڑھ رہا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں یہ نیت کرنا کیا ہے؟ اس کا درست ہے اور اس کی عبادت درست ہو جائے گی۔ تو جہاں رات میں اجازت ہے روزے کی نیت کرنے کی، جہاں دن میں ہے نصف نہار شرعی سے پہلے، کسی بھی صورت میں ہو، اگر وہ فرض یا نفل کوئی بھی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے دل میں ارادہ کر لیا، نیت کر لی، تو کیا ہے؟ وہ دوسری عبادت کے لیے نیت درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ نیت اسی وقت درست ہوگی، مطلب اس طور پر کہ نماز فاسد نہ ہو جب کہ اس نے زبان سے نہ کہا، اسے دل میں ارادہ کیا، کیونکہ اگر زبان سے کہے گا تو نیت تو درست ہو جائے گی لیکن اس کی نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گی۔ فائدہ حل تصح نیت عبادت، کیا کسی عبادت کی نیت درست ہوگی اور اس حال میں کہ وہ دوسری عبادت میں ہے؟ قال فی القنیہ، قنیہ میں فرمایا فرض نماز یا نفل نماز میں روزے کی نیت کی تو ایسی صورت میں اس کی نیت درست ہو جائے گی اور اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی نماز اس وقت فاسد نہیں ہوگی صرف دل سے ارادہ کیا ہو، لیکن اگر زبان سے کہہ دے گا تو نیت اگرچہ درست ہو جائے لیکن نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گی۔ الثامن فی بیان عدم اشتراطها فی البقاء وحکمها مع کل رکن، اب 8ویں چیز یہاں نیت کے تعلق سے کئی چیزیں کہے تھے بیان کرنے کے لیے، تو اس میں سے 8ویں چیز یہاں پہ بیان کریں، کہہ رہے ہیں 8ویں چیز نیت کے شرط نہ ہونے میں بقا کے لیے، عبادت کے بقا کے لیے، اور اس کا حکم ہر رکن کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عبادت درست ہونے کے لیے نیت کا ہمیشہ حاضر ہونا یا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ شروع میں نیت کر لی تو عبادت کیا ہے؟ درست ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہر رکن میں یا پوری نماز میں یا پوری عبادت میں نیت کا حاضر ہونا یا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ قالوا فی الصلاۃ لا تشترط النیہ فی البقاء للحرج، فقہائے کرام نے فرمایا کہ نماز میں نیت شرط نہیں ہے بقا کے لیے، کیونکہ اس میں حرج ہے، یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں
کہ نماز یا کوئی عبادت اسی وقت باقی رہے گی جب کہ پوری عبادت میں نیت پائی جائے۔ تو اس میں بہت بڑا حرج ہے کہ آدمی بہرحال کبھی ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، کبھی دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس وقت نیت حاضر نہیں ہوتی۔ یا ہم کہہ دیں کہ ہر رکن میں، جیسے کھڑا ہے، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، تو اس میں بھی حرج ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن حاضر نہیں ہوتا یا نیت حاضر نہیں ہوتی۔ تو اس حرج کی وجہ سے حکم یہی ہے کہ ابتدا میں اگر نیت کر لی تو بس وہی عبادت کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں کہ پوری نماز میں یا پوری عبادت میں یا ہر رکن میں نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ قضا فی النہایہ، ایسا ہی النہایہ میں، فقضا فی بقیت العبادات، ایسے ہی باقی عبادات میں بھی، یعنی جب روزے کا یہ حکم ہے تو دوسری عبادات میں بھی وہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے شروع میں نیت کر لی تو اب دن بھر اس کی نیت حاضر ہو یہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساری عبادات میں بھی۔ اور فی القنیہ لا تلزم نیت العبادہ فی کل جزء انما تلزم فی جملۃ ما یفعلہ فی کل حال، اور القنیہ میں ہے کہ عبادت کی نیت ہر جز میں لازم نہیں ہے، فی الجملہ ہر حال میں جو کر رہا ہے اس کی نیت لازم ہے، یعنی جس وقت نیت شرط ہے فی الجملہ وہ نیت پائی جانی چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ ساری عبادت میں یا سارے رکن میں یا عبادت کے ہر جز میں نیت کا پائے جانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وفی البنایا افتتح المکتوبہ، اور البنایا میں ہے کہ فرض نماز شروع کی، پھر اس نے گمان کیا کہ یہ نفل ہے تو پھر اس نے تطوع کی نیت پر ہی اس کو مکمل کیا، اجزاتہ عن المکتوبہ، تو مکتوبہ نماز ہی کے لیے یہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کیا، اسی کی نیت کر کے شروع کیا، ٹھیک ہے، پھر درمیان میں اسے لگا کہ یہ نفل ہے اور اس نے پھر نفل کی نیت کر لیا، اسی کے اعتبار سے عبادت مکمل کی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے اکثر نو کوئی دوسری عبادت نہیں شروع کیا، بس محض نیت کر لی، تو کہہ رہے ہیں جو پہلے شروع کیا تھا فرض نماز وہی نماز اس کی ادا ہوگی، نفل نماز کیا ہے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عبادت سے نکلا ہی نہیں، خارج نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ومن الغریب ما فی المجتبی، اور غریب بات یا عجیب بات وہ ہے جو المجتبی میں ہے، یعنی اب یہاں پر بتا دیے جب کہ ہر جز عبادت کے ہر جز میں یا ہر رکن میں یا تمام عبادات میں نیت کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، تو مجتبی کے حوالے سے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہر رکن میں کیا ہے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ومن الغریب ما فی المجتبی، اور عجیب بات وہ ہے جو مجتبی میں ہے، ولا بد من نیت العبادہ، اور عبادت کی نیت ضروری ہے، وہ ہے تذلل، یعنی تذلل والخضوع علی ابلغ الوجوہ، اور اعلیٰ پیمانے پر خضوع، یعنی تذلل اور خضوع یہ تو عام طور سے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی قید لگا دیں تو بہت سارے لوگوں کی نماز بیکار ہو جائے گی۔ خضوع اور تذلل جتنا ہو سکے ہو، لیکن یہ شرط لگانا ہے عبادت کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے، یہ محل نظر ہے۔ وَنِيَّةُ الطاعہ، اور طاعت کی نیت، وَهِيَ فِعْلُ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، اور یہ اس کا کرنا ہے جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ہے۔ وَنِيَّةُ الْقُرْبَةِ، اور قربت کی نیت، اور یہ مشقت کے ساتھ اس کے فعل میں ثواب کا طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهَا مَصْلِحَةً لَهُ فِي دِينِهِ، اور یہ کہ وہ نیت کرے أَنَّهُ يَفْعَلُهَا، کہ وہ کام جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے اس کے دین میں مصلحت ہے۔ وَأَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى مَا وَجَبَ عِنْدَهُ أَقْلَمَ مِنَ الْفِعْلِ، اور یہ کہ اس کے زیادہ قریب ہو جو اس کے نزدیک واجب ہے عقل کے اعتبار سے وہ فعل، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کا ادا کرنا، وَأَبْعَدَ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَكُفْرَانِ النِّعْمَةِ، اور اس چیز سے دور ہو جو اس پر حرام کیا ہے، جیسے ظلم ہے یا کفران نعمت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں مطلب عبادات میں مجتبی کے اعتبار سے یہ مطلب ضروری ہے، لازم ہے، حالانکہ اس میں بہت حرج ہے۔ بس عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نفس سے نیت اپنے وقت میں پائے جانا ضروری ہے، خضوع، تذلل اور قربت وغیرہ کی نیت یہ سب کیا ہے ضروری نہیں ہے۔ ثم هذه النیات، ہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم هذه النیات من اول الصلاۃ الى آخرها خصوصاً عند الانتقال من رکن الى رکن، پھر یہ ساری نیات نماز کے شروع سے آخر نماز تک،
خاص کر اس وقت جب کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو. یعنی ان کے مطابق کہ ساری عبادات میں یہ ساری نیتیں پائی جانی چاہیے، خاص طور سے اس وقت جب کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو. اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عبادات میں حرج ہوگی، یعنی علماء کے لیے حرج ہے، عام لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ چیز کیا ہے، قابل قبول نہیں. ولا بد من نیت العبادہ فی کل رکن والنفل کالفرد فیہا الا فی وجہ واحد وهو ان ینوی فی النوافل انہا لطف فی الفرائض وتسہیل لہا. اور عبادت کی نیت ضروری ہے ہر رکن میں، اور نفل فرض ہی کی طرح ہیں اس میں. یعنی جیسے فرض میں ہر جگہ نیت ضروری ہے ان کے اعتبار سے، اسی طرح کیا ہے نفل میں بھی ہر جگہ نیت ضروری ہے. الا فی وجہ واحد، مگر ایک صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ نوافل میں نیت کرے کہ یہ انہا لطف فی الفرائض، کہ یہ فرائض میں لطف ہے، کرم ہے، اور ان فرائض کے لیے آسانی ہے. یعنی چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ نوافل کیا ہے، یہ فرائض میں جو کمی رہتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر فرض میں تو فرض کی حیثیت سے نیت کرے گا، لیکن یہاں پہ کیا کرے گا کہ یہ فرائض میں لطف ہے اور فرائض کی آسانی کے لیے ہے، کہ اگر کوئی کمی فرائض میں رہے گی تو یہ نوافل پورے کر دیں گے اس کو. اب رہی بات یہ کہ یہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کرنے والے ہیں، تو فرائض میں کون سی کمی رہے جس کی تکمیل کر دیں یہ نوافل. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض میں بھی کمی رہ گئی، واجبات میں بھی کمی رہ گئی تو یہ نوافل اس کو مکمل کر دیں گے. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرائض جو نماز آدمی پڑھتا ہے اس میں کہیں خلاف اولا ہو گیا، کہیں سنت کے خلاف ہو گیا، یعنی فرض اور واجب کے علاوہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو یہ نفل اس کو مکمل کریں گے. رہی بات یہ کہ فرائض کے ادا کرنے میں اگر کوئی فرض چھوٹ گیا یا واجب چھوٹ گیا یا نماز ہی نہیں پڑھی تو آپ یہ سمجھے کہ نوافل اس کو مکمل کر دیں گے یا اس کی تکمیل کر دیں گے، تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فرائض میں جو کمی ہوگی وہ مطلب سنت وغیرہ جو چھوٹے گی اس کی یہ تکمیل کریں گے. رہی بات واجبات اور فرائض کی، اس کی تکمیل کرنے والے یہ نہیں ہوں گے. والحاصل ان المذهب المعتمد ان العبادہ التي هي ذات افعال یکتفی بالنیہ فی اولها ولا يحتاج الیہ فی کل فعل اکتفاء بانسحابها علیہا. ٹھیک ہے. اور حاصل کلام یہ ہے کہ مذہب معتمد یہ ہے کہ عبادت جو افعال والی ہیں اس کے شروع میں نیت کافی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد حاصل کلام یہی ہے کہ ابتدا میں یا جہاں نیت ہو سکتی ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق یا اس عبادت کے مطابق، وہاں نیت کا پایا جانا ضروری ہے. باقی یہ کہا کہ سارے اجزاء میں پائے جائیں یا ہر رکن میں اس کے پائے جائیں، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. ولا يحتاج الیہا، اور نیت کی جانب ہر فعل میں محتاج نہیں ہوگا. نیت کے منسحب ہونے کے اعتبار سے تمام عبادات کے افعال پر، یعنی جو نیت شروع میں کر لے گا وہی نیت تمام افعال کے ساتھ کافی ہوگی، یا تمام عبادات کو شامل ہوگی، یا عبادات کے تمام افعال کو شامل ہوگی. اس لیے صرف شروع میں یا جو نیت کا محل ہے وہاں پر نیت کر لے گا تو وہی نیت کافی ہوگی. ہر افعال میں نیت کا پایا جانا ضروری نہیں. الا اذا نوى ببعض الافعال غیر ما وضع له، مگر اس صورت میں جب کہ بعض افعال کے ذریعے غیر ما وضع له کی نیت کرے، یعنی جس چیز کے لیے اس کی وضع کی گئی ہے اس کے علاوہ کی نیت کریں. تو ایسی صورت میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ جہاں غیر ما وضع له کے علاوہ کی نیت کر لے گا تو وہاں وہ عبادت درست نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے بھی بحث آئی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے قرض دار کو تلاش کرنے کے لیے طواف کرتا ہے اور بالاستقلال اس کا مقصد کیا ہے، تلاش کرنا، ضمناً وہ طواف کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں غیر ما وضع له کی اس نے نیت کی، لہذا یہاں پر کیا اس کی عبادت درست نہیں ہوگی، طواف درست نہیں ہوگا. قالوا لو طاف طالبا لغریم، فقہائے کرام نے فرمایا اگر قرض دار کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے طواف کیا، لا یجزی ہے، تو طواف اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. ولو وقف کذالک بعرفات اجزاہ وقدمناہ، اور اگر وقف کذالک، اور اگر اسی طرح کھڑا ہوا عرفات میں تو یہ اس کو کافی ہوگا. وقدمناہ، اور میں نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا. یعنی عرفات میں اگر کھڑا ہو، جا کے کھڑا ہوا اور تلاش کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ چونکہ بالاستقلال
کیا ہے وہاں پر مقصد کھڑا ہونا ہے، تلاش کرنا یہ بالاستقلال نہیں ہے، لہذا یہاں پر کیا ہے کھڑا ہونا، اس کی عبادت یہ ادا ہو جائے گی۔ والفرق ان الطواف قربۃ مستقلۃ بخلاف الوقوف، اور فرق یہ ہے کہ طواف یہ قربت مستقلہ ہے برخلاف وقوف کے۔ وفرق الزیلعی بینہما بفرق آخر، اور امام زیلعی نے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرا فرق کیا، وہو ان النیہ عند الاحرام تضمنت جمیع ما یفعل فی الاحرام فلا یحتاج الی تجدید النیہ، اور وہ ہے کہ احرام کے وقت جو نیت ہوتی ہے یہ تمام ان افعال کو شامل ہوتی ہے جو احرام میں وہ کرے گا، یعنی احرام کے باندھنے کے بعد یا احرام اور اس کے بعد جتنی چیزیں کرے گا جو شروع میں اس نے نیت کر لی ہے تمام کو شامل ہو جائے گی۔ فلا یحتاج الی تجدید النیہ، تو ایسی صورت میں نیت کی تجدید کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ والطواف یقع بعد التحلل، اور طواف یہ تحلل کے بعد واقع ہوتا ہے، وفی الاحرام من وجہ، اور دوسری جہت سے احرام میں واقع ہوتا ہے، تو اس میں اصل نیت کی شرط لگائی گئی نہ کہ صرف جہت کی تعین، یعنی اگر آدمی شروع میں نیت کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام افعال کو شامل ہو جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی طواف کرتا ہے اور وہ ڈھونڈ بھی رہا ہے تو وہاں پر کیا ہے اس کا طواف درست نہیں ہوگا، لیکن وقوف عرفہ میں یہ درست ہو جائے گا، وہ اس طور سے کہ جو شروع میں اس نے نیت کی ہے وہ تمام عبادات کو شامل ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے تمام عبادات کو شامل ہے۔ لیکن رہی بات طواف کی، تو طواف جب کرتا ہے آدمی ٹھیک ہے تو یہ تحلل کے بعد واقع ہوتا ہے۔ تحلل کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ٹھیک ہے تو ایک طرح سے اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا ہے، تو اس جہت سے وہ گویا کہ احرام سے نکل گیا، اور ایک جہت سے وہ احرام ہی میں ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس کو کیا ہے اپنی بیوی سے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر بیوی کے ساتھ جمع کی بات آئے تو اس اعتبار سے اس جہت سے وہ احرام میں ہے، اور اگر اس جہت کو چھوڑ دیا جائے تو باقی دوسرے افعال اسے کرنے کی اجازت ہے، تو اس جہت سے کیا ہے وہ احرام میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ طواف جب کرے تو بالاستقلال اس کی نیت پائی جانی چاہیے، اور وقوف عرفہ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے اگر وہاں بالاستقلال نیت نہ بھی پائی جائے تب بھی وقوف عرفہ کیا ہے درست ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ وفرق الزیلعی بینہما، اور امام زیلعی نے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرا فرق کیا ہے، اور وہ کہ احرام کے وقت جو نیت ہوتی ہے یہ احرام کے تمام افعال کو شامل ہوتی ہے، تو تجدید نیت کی یہاں پر ضرورت نہیں، کہاں پر یعنی وقوف عرفہ میں۔ والطواف یقع بعد التحلل، اور طواف کیا ہے تحلل کے بعد واقع ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ جمع کے علاوہ سارے اعمال وہ کر سکتا ہے۔ وفی الاحرام من وجہ، اور ایک جہت سے احرام میں واقع ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ ابھی بھی عورت کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ فاشترط فیہ اصل النیہ، تو اس میں اصل نیت کی شرط رکھی گئی، یعنی بالاستقلال طواف کی وہ نیت کرے، ہے نا، یعنی اگر کسی کو ڈھونڈنا بھی چاہتا ہے تو بالاستقلال اس کو کیا ہے طواف کی نیت ہونی چاہیے، ضمناً وہ شامل ہو۔ اگر بالاستقلال اس نے ڈھونڈنے کی نیت کر لی اور ضمناً اس کو شامل کیا تو یہ عبادت درست نہیں ہوگی۔ لا تعین جہہ، تو جہت کی تعین اس میں کیا ہے شرط نہیں۔ وقالوا لو طاف بنیت التطوع فی ایام النحر وقع عن الفرض، اور فقہاء کرام نے فرمایا اگر تطوع کی نیت سے طواف کیا ایام نحر میں وقع عن الفرض، یہ تو فرض ہی سے واقع ہوگا، یعنی اگر کسی نے ایام نحر میں نفل طواف کیا یا سنت کا طواف کیا تو ایسی صورت میں کیا جو فرض اس کے ذمہ ہے وہی ادا ہوگا، یہ نفل ادا نہیں ہوگا۔ ولو طاف بعد ما حل النفر، اور اگر اس کے بعد طواف کیا جبکہ جماعت کیا ہے یعنی احرام سے نکل چکی ہے، وہ نوت تطوع، اور اس نے کیا ہے تطوع کو نیت کی، اجزاءہ عن الصدر، تو یہ طواف صدر کے قائم مقام ہوگا یا طواف صدر ادا ہوگا، یعنی وہ طواف جب آدمی رخصت کے لیے طواف کرتا ہے تو جب ساری جماعت کیا ہے وہ احرام سے نکل چکی ہے تو اب اس کے ذمہ بھی وہی ہے کہ وہ طواف صدر کرے، لہٰذا اگر اس نے تطوع کو نیت کی تو طواف صدر ہی کیا ہے ادا ہوگا۔ کما فی فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ نِيَّةَ الْعِبَادَةِ تنسحب علی ارکانها،
اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ عبادت کی نیت یہ اس کے ارکان کی جانب کھینچتی ہے. یعنی اگر کوئی رکن یا فرض اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر لازم ہے، تو ایسی صورت میں اگر نفل یا تطوع وغیرہ کی نیت کرتا ہے تو وہ رکن ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے، نفل ادا نہیں ہوگی. وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ فِي بَعْضِ الْأَرْكَانِ لَا تُبْطِلُهُ. اور اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بعض ارکان میں تطوع کی نیت تطوع کو باطل نہیں کرتی، یا کہہ لیے عبادت کو باطل نہیں کرتی، ٹھیک ہے. یعنی اگر تطوع یا نفل کے طور پر کوئی چیز ادا کر رہا تھا تو بعض ارکان میں اگر اس کی نیت کر لیتا ہے تو وہ عبادت کیا ہے، باطل نہیں ہوگی بلکہ ادا ہو جائے گی. وفی القنیہ وإن تعمد ان لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب. اور انقنیہ میں ہے کہ اگر اس نے قصدن وإن تعمد، اور اگر اس نے قصدن ایسا کیا کہ وہ عبادت کی نیت نہ کرے ببعض ما يفعله من الصلاة، نماز کے بعض افعال سے، لا يستحق الثواب، تو ایسی صورت میں وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. یعنی اگر اس نے جیسے اول عبادت میں نماز کی نیت کر لی، نماز ادا کر رہا تھا، لیکن اس نے رکوع سے یہ نیت کی کہ میں اس سے عبادت نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں عبادت درست ہو جائے گی لیکن اس سے کیا ہے، ثواب نہیں ملے گا. ثم ان كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت والا فلا. اور ثم ان كان ذلك فعلا، پھر اگر وہ فعل ہو تو عبادت اس کے بغیر اگر تام نہیں ہوتی ہے تو عبادت ہی کیا ہے، فاسد ہو جائے گی. والا فلا، ورنہ فاسد نہیں ہوگی بلکہ اس نے برا کیا. یعنی اگر وہ ایسا فعل ہے جس کی بنیاد پر کیا ہے، عبادت پوری ہی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، عبادت فاسد ہو جائے گی. اور اگر اس کے بغیر عبادت پوری ہو جاتی ہے تو اس نے غلط کیا، بہرحال عبادت کیا ہے، درست ہو جائے گی. تو اب اس کے بعد 9ویں چیز گفتگو ہوگی کہ مطلب نیت کا محل کیا ہے، یعنی قلب ہے یا زبان ہے. تو انشاءاللہ وہ چیز ہم پڑھیں گے. آج یہیں پر اتفاق کرتے ہیں.